ایک روایت آتی ہے حضرت عمر کے پاس، اس کی صحت کا مجھے اندازہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن بڑی عبرت والی ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا، کہا کہ امیر المومنین بڑا فاقہ ہے، تھوڑا سا آٹا دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کے ایسے ایسے کیا ہے فضائل بتائیں، تو حضرت عمر باقاعدہ بیت المال کو بھیج سکتے تھے، لیکن اپنے گھر سے لا کے دیا، کیونکہ خود امیر تھے اس وقت، کہتے تو جا کے لے، لیکن جب دروازے پہ آ گیا تو اپنے گھر سے لا کے دیا۔ دوسرے دن پھر وہی کھٹکا، وہی دروازے کو، وہی آدمی وہی کہہ رہا ہے تنگی ہے، تو انہوں نے پھر روٹی کا آٹا دیا۔ تیسرے دن آیا تو وہی آدمی تھا، وہی چیز تھی، وہی پوچھ رہا تھا۔ اب تھوڑا سا جلال آ گیا حضرت عمر، کہا کہ جاؤ اللہ کا قرآن پڑھ۔ اب اس کے بعد مدت ہوئی وہ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر کو بعد میں خیال آتا تھا تو سوچتے تھے کہ پتہ نہیں میں نے زیادتی کر دی اس کے ساتھ، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، پتہ نہیں کہیں کیا ہے وہ مغموم ہو کے دل برداشتہ ہو کے میرے دروازے پہ آنا چھوڑ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتفاقاً بہت دنوں بعد مارکیٹ میں ملاقات ہو گئی اس شخص سے، کوئی سامان خرید رہا تھا، تو حضرت عمر نے پہچان لیا، کہا کہ بھائی دیکھو غلطی ہو گئی، اس وقت ویسا نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے، اس کے بعد تو تم نے شاید غصہ ہی کر لیا، آنا ہی چھوڑ دیا۔ کہا کہ امیر المومنین میں نے غصہ نہیں کیا، آپ نے ایک نسخہ مجھے بتایا کہ کہا کہ جا کے قرآن پڑھ۔ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا اور اللہ اپنا دروازہ کھول دیا، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی پھر عمر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، اللہ نے مجھے رزق میں برکت دے دی۔ آپ نے غصے ہی میں کہا، لیکن میں نے وہ کام شروع کیا، پھر دنیا بھی میرے لیے کشادہ ہو گئی، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی عمر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے۔ تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ نوجوانوں یاد رکھو، یہ تنگی کی زندگی سے نکلنا ہے تو یاد رکھو قرآن پڑھو، سیکھو، عمل کرو، تمہاری تنگی کی زندگی نکل جائے گی۔ جاب نہیں ہے، قرآن پڑھو، عمل کرو، ایک نہیں 10 جاب آئیں گے تمہارے واسطے، ایک نہیں 10 آئیں گے، ایک نہیں 10 آئیں گے۔ ہاں میں نے اڑیسہ گیا تھا، بالکل صحیح واقعہ ہے، شاید سن رہا ہو بندہ ہو، 4-5 سال پہلے اڑیسہ گیا تھا، تو ایک میرا طالب علم جو یہاں پر آیا کرتا تھا 4-5 سال پہلے مرکز میں آیا کرتا تھا، میں نے ایک مرتبہ یہی مشورہ دیا کہ کیا جاب کے حساب سے جتنی تنگیاں چھوڑو، قوت بازو پر بھروسہ رکھو، اللہ کے دین کی طرف پلٹو اور خود کام کرنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ بڑے تمہارے لیے کیا راہیں کھولے گا۔ اور وہ بندہ مجھے فلائٹ کی ٹکٹ ڈال کے اڑیسہ بلایا تھا کہ آپ یہاں پر بیان کر کے جائیں۔ جب میں پہلی ملاقات کو وہاں پہنچا تو کہا کہ مولوی صاحب آپ کی ایک بات ہی جو مجھے بدلنے پہ مجبور کی، اور آج جو میں 10,000 کی نوکری کے لیے ترسا کرتا تھا چنئی کے اندر، جس وقت میں آپ کے بیانات آ کے سنتا ہوں، آج میرے انڈر میں ہائی لیول ہائی کوالٹی کے سب سے بہترین نیٹ ورکنگ سسٹم کے افراد میرے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، اور میں ان سب کا ہیڈ ہوں، اور مجھے جو تنخواہ ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تنگی ایسے ہی نہیں آتی، یہ مہجوری قرآن ہے جس کی وجہ سے تنگی آئی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم خود تنگ کر دیں گے تمہاری زندگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے تمہیں، وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ اندھا کیوں؟ میں تو کیا ہے بینا تھا، دنیا میں دیکھنے والا تھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ، یہ اس واسطے ہوا أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی تو بھلا رہا، اس وقت تو اندھا بنا رہا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تو اندھا بنا رہا، آج میں تجھے کیا ہے عمدن اندھا کیے دیتا ہوں، تو میری آیتوں کو جو بھول گیا تھا آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ایک حل ہے آج بھی ہم کو، وہی عروج، وہی احترام، وہی کامیابی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ کی کتاب کو پکڑو، اللہ کا قرآن پڑھو۔ عمریں نکل گئی کوئی بات نہیں، ابھی سے کوشش کرو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ویسٹ نہ کرو وقت، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، اللہ کے پاس رو، گڑ گڑاؤ، اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرا قرآن پڑھنا سکھا دے۔